آئی ایم ایف کے حوالے سے آج وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے پھر ایک بیان دیا ہے. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی, وزیر خزانہ کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف یہ چاہتا ہے کہ ٹیکس چھوٹ نہ دی جائے. آئی ایم ایف کے کہنے پر جو ہم نے نوجوانوں کو آئی ٹی میں جو کچھ رعایت دی اس میں پابندی نہیں لگا سکتے آئی ایم ایف کے کہنے پہ. اور ساتھ میں یہ بھی انہوں نے کہا جو بات آج سے کچھ دنوں پہلے وفاقی وزیر پلاننگ احسن اقبال صاحب نے ہمارے پروگرام میں سوال کے جواب میں کی تھی, جو ہم نے پوچھا کہ اگر ابھی میں آئی ایم ایف پیسے نہیں دیتا تو کیا کہا تھا انہوں نے, ذرا سنیے احسن اقبال صاحب نے. حکومت پاکستان وہ تمام اقدامات اٹھا چکی ہے جو اسے آئی ایم ایف معاہدے کے تحت اٹھانے تھے. تو پھر کیا امر مانے؟ یہ تو کب سے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سر کہ سارا کچھ ہم نے کر لیا ہے, وزیر اعظم کے لیول پہ بات ہو گئی, پھر بھی نہیں مل رہے پیسے, کیوں؟ دیکھیے اب اگر یہ معاہدہ نہیں ہوتا تو پھر اس کے بارے میں مبصرین یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ یہ معاہدہ کسی پولیٹیکل کنسیڈریشن پہ نہیں کیا گیا. اینڈ آئی ہیٹ ٹو سے کہ اس میں پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہم سب کام کر چکے ہیں. اب حکومت پاکستان کا یہ موقف ہے, آپ سمجھ لیجئے, چونکہ یہ وفاقی وزیر پلاننگ نے ہمارے پروگرام میں کہا, آج اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ پالیٹکس ہو رہی ہے, جیو پالیٹکس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری صورتحال ہے کہ آئی ایم ایف جو ہم سے اس انداز سے تعاون نہیں کر رہا جو کہ کرنا چاہیے. سابق وزیر خزانہ جناب مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتاح صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ایک تو ذرا مہربانی کریں نا, چونکہ آپ نے آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ بھی کیا ہے, آپ وزیر خزانہ بھی رہے ہیں. ڈار صاحب اپنی منصب کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ جملہ تو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی جیو پالیٹکس, یا احسن اقبال صاحب بھی کہہ تو دیتے ہیں کہ پولیٹیکل کنسیڈریشن, لیکن اس کہتے ہیں کہ ہمارے منصب کا تقاضا ہے کہ ہم اس کو فردر نہ ڈیفائن ایلیبوریٹ نہیں کر سکتے کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو آپ ذرا لوگوں کے لیے بتا دینا کہ آپ کو کہ جب وہ کہتے ہیں کہ صحیح یا غلط, اس پہ بعد میں بات کریں گے, کہ جب وہ کہتے ہیں کہ سیاسی وجوہات کی وجہ سے آئی ایم ایف ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے تو ان کا کیا مطلب ہوتا ہے, اس کو آسان الفاظ میں بتا دیں, پھر بتائیے گا کہ آپ کی اس بارے میں رائے کیا ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یا غلط. جو جیو پالیٹکس ہوتی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں کہ دنیا میں ایک دو کیمپس ہیں, تو ایک مغربی ممالک کا کیمپ ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان نے کیونکہ پچھلے 2-3 سالوں سے مہنگا تیل خریدا ہے, تیل کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے, اور گیس مہنگی خریدی ہے, تو ادھر پاکستان کے بہت ذرائع مبادلہ چلا گیا ہے, اور جو سی پیک کے ہم نے ایگریمنٹ کرے اور ان کے پیسے دیے ہیں تو ادھر پاکستان کے بہت پیسے چلے گئے. میں اس موقف کو نہیں مانتا ہوں, لیکن یہ ان کا موقف ہے. لہٰذا ان کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو عرب ممالک اور چین وغیرہ کو بیل آؤٹ کرنا چاہیے اور ان کو ایک کثیر رقم دینی چاہیے, $6 بلین. اس کے بعد جو ہے وہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف وغیرہ کب کی پیسے دیں گے. چین کا موقف یہ ہے کہ ہم تو واحد ملک ہیں جس نے پاکستان سے پیسے نہیں ہٹائے. ہمارے تو کمرشل بینکس بھی جو ہیں وہ پاکستان کو ری رول یا ری فائنانس کر دیتے ہیں, جبکہ مڈل ایسٹرن بینکوں نے بھی پیسے ہٹا لیے اور مغربی بینکوں نے بھی پیسے ہٹا لیے. تو ہم نے تو پرانے پیسے رہنے دیے, آپ نے پیسے ہٹا لیے ہیں, تو ہم اور مزید کیوں ڈالیں. اچھا, جو سعودی عرب اور یو اے ای نے پیسے آپ کو دیے اس پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جب دیں گے جب آئی ایم ایف پیسے دے گا. تو یہ ایک سمجھ لیجیے کہ ایک وہ چل رہی ہے, اپنا اپنا موقف 3 ممالک کا ہے, 3 گروہوں کا ہے, یا 3 تو وہ جو امریکہ کا والا بلاک ہے, امریکہ ورسز چائنا رائیولری, اٹ ہیز ٹو ڈو ود دیٹ ایز ویل, کہ جہاں پر امریکہ یہ کہتا ہے کہ آپ چائنا کی طرف جائیں, اور چائنا وہ جب کہتے ہیں کہ سیاسی وجوہات کی وجہ سے ایسا نہیں ہو رہا تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ کہہ رہے ہیں. اور اب آپ بتائیے کہ آپ کی اس پہ رائے کیا ہے, کہ وہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ کی رائے مختلف ہے؟ نہیں, دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ جیو پالیٹکس تو ہمیشہ سے تھی, ایسا تو نہیں ہے کہ سپٹمبر میں شروع ہوئی ہے. جولائی کے اندر ہم نے آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کیا اپریل میں آنے کے بعد, اس کے بعد سپٹمبر میں آئی ایم ایف نے پیسے دیے. اس وقت امریکہ نے بھی ہماری مدد کری, یورپین کنٹریز نے بھی, مڈل ایسٹرن کنٹریز نے بھی مدد کری, انفیکٹ یورپین کنٹریز نے بھی مدد کری, اور چین بھی یہ چاہتا تھا کہ ہم آئی ایم ایف سے معاہدہ کر لیں, اور اس کے خلاف تو کوئی بھی نہیں تھا کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ کرے. اور میرے خیال سے ہمارے تمام دوستوں نے یہ چاہا کہ ہم آئی ایم ایف سے معاہدہ کر لیں, اور چین بڑا خوش تھا جب میں نے ان کو کہا کہ ہم تھوڑا سا اپنے چادر دیکھ کے پیر پھیلائیں گے وغیرہ وغیرہ. تو یہ بات تو ہے کہ جیو پالیٹکس تو ہمیشہ سے تھی. آپ اس طرح سمجھ لیجیے کہ ایک 10ویں کا امتحان ہے جو کہ بڑا مشکل امتحان ہے, فزکس کا پرچہ بڑا مشکل ہے, لیکن مشکل ہو یا نہیں ہو ہمیں حل تو کرنا ہے. اگر آپ کو کالج جانا ہے تو وہ پاس تو کرنا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سیاسی وجوہات ہیں بھی, وہ وجوہات ہیں بھی جو آپ نے کہی, اور وہ ہیں, لیکن وہ اتنی ہیں جتنی ہمیشہ ہوتی ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرز کی سیاسی وجوہات نہیں آئیں جتنی آج آ گئی ہیں. یہ میں صحیح انٹرپریٹ کر رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, مطلب یہ کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان ہمیشہ سے دنیا میں
دنیا میں ہمیشہ سے جیو پالیٹکس تو ہوتی ہے، بلاکس ہوتے ہیں. اب سب کنٹریز یہ سوچتی ہیں کہ یار اگر یہ پیسے پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ ہو تو میرے پیسے نہ پھنس جائیں. سب کنٹریز یہ سوچتی ہیں کہ میرے پیسے مل جائیں. ہم اس سے پہلے بھی پیسے لینے کی ضرورت پڑی تھی ہمیں، تو سعودی عرب سے ہم نے لیے تھے. ہم نے پچھلی جب اگریمنٹ ہوا تھا تو بھی آئی ایم ایف نے کہا تھا 4 بلین لے کر آؤ، تو ہم 7 بلین کا کمٹمنٹ لے کے آئے تھے. سو یہ اس قسم کی ایک نوک جھوک تو ہوتی ہے. جب میں بھی وزیر تھا تو ورلڈ بینک یہ کہتا تھا کہ جب تک آپ چائنا سے اپنے سوورن ایگریمنٹ جو آئی پی پیز کے تھے اس کو رینیگوشیٹ نہیں کرو گے تو ہم پیسے نہیں دیں گے آپ کو مزید پروگرام لونز. تو ہم نے پھر پروجیکٹ لونز کچھ بڑھوا دیے، اور پھر اتفاق ہے کہ وہ جو ورلڈ بینک کے صدر تھے جو کہ یہ بڑی مشکل بات کر رہے تھے وہ چلے گئے، اب دوسرے صدر آ گئے تو وہ بھی آسانی ہو گئی ہے. تو مطلب جیو پالیٹکس نارمل ہے، لیکن آئی ایم ایف کا یہ رویہ تو ایب نارمل ہے. کیوں؟ ان یوزول ہے کیوں؟ دیکھیے آئی ایم ایف سے آپ کی یہ بات ہوئی تھی لاسٹ ایئر، یہ آپ سمجھ رہے نا کہ نواں جائزہ جو تھا 9th ریویو تھا، یہ سپٹمبر اور جولائی سے سپٹمبر کے ڈیٹا پہ ہونا تھا جو کہ اکتوبر میں آ جاتا ہے. تو نومبر کے اندر یہ کہیں نہ کہیں ہو جانا چاہیے تھا. اور پچھلے سال بھی جب شوکت ترین بھی صاحب تھے تو انہوں نے بھی نومبر میں کیا تھا، جس کے پیسے فروری میں ملے اور پھر وہ اگریمنٹ خان صاحب نے توڑ دیا تھا. تو یہ اس وقت ہو جانا چاہیے تھا. اب آپ نے جب تاخیر کری تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم کو اس سال کا بھی بجٹ دکھاؤ. پھر آپ نے تاخیر کری اور جب آپ نے ڈالر کو نیچے روک کے رکھا ہوا تھا تو اس وقت بہت سارے مڈل ایسٹرن بینکوں نے پیسے آپ سے واپس لے لیے جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ ری رول ہو جائیں گے. تو آپ کی جو فورن کرنسی کی ریکوائرمنٹ تھی وہ اور بڑھ گئی، 4 کی جگہ اب آپ کو 6 بلین کی جمع کرنا پڑا. لیکن جو ساتھ ساتھ آپ جو ممالک آپ کے یہاں انویسٹ کرنے کی بات کر رہے تھے وہ اور گھبرا گئے کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے. تو کچھ ہم نے بھی اپنی سمت کو سیدھا نہیں کیا. کچھ آئی ایم ایف کو بھی پچھلے پاکستان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ کے لگنے لگا کہ ان کو ہم پیسے دیں گے تو یہ اس میں پھر ڈال دیں گے، اور پھر ان کو یہ تھا کہ ہم both sides are to be blamed. you think کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سے، کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی کچھ لیکن اس میں وسیم بھائی مر تو صرف خدا نخواستہ وہی ہے نا، بوروور ہی مر رہا ہے نا. اس وقت اس طرح دیکھ لیجئے کہ اس وقت ضرورت کس کو کس کی ہے. تو بوروور کے بعد اب چوائس کیا ہے؟ چونکہ بوروور کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ نے جو بولا ہم نے کر دیا ہے، یا دیٹ از ناٹ دا کیس؟ نہیں دیکھیں، اب جو کل یہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے یہ آئی ایم ایف کی ریپرزینٹیٹو کا، جی ہاں، اس کے حساب سے وہ یہ کہتے ہیں کہ بجٹ کے اندر آپ نے تھوڑے سے ٹیکس جمع کر سکتے تھے، آپ نے وہ موقع گوا دیا. یو ایگری ود دس؟ آپ نے بس وغیرہ کے اندر کچھ اور پیسے ڈال سکتے تھے. جی، تو وہ کہتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ بڑھانے کا نادر موقع گوا دیا پاکستان نے. یہ آپ کے خیال میں ٹھیک کہتے ہیں وہ؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر دیکھیں ابھی اس وقت جو یہ بجٹ کے اندر وفاقی بجٹ میں 8.9% ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا ہم پروجیکشن کر رہے ہیں. اب اگر آپ کا اس وقت 7,000 ارب روپے کا سود بھی دینا ہے، آپ کا 14,500 ارب روپے کا خرچہ بھی ہے، تو پھر اگر آپ یہی کہیں کہ صرف میں 9,000 ارب روپے جمع کروں گا تو یہ بہت بڑا ڈیفیسٹ ہے نا. تو پھر یا تو اخراجات کم کریں یا کوئی خرچے کچھ کم کریں یا پھر آپ کچھ ریونیو بڑھائیں. تو کہیں نہ کہیں سم تھنگ ہیز ٹو گیو. اور یہ نیو ٹیکس ایمنسٹی کے بارے میں آئی ایم ایف کہتا ہے اٹ کریٹس اے ڈیمیجنگ پریسیڈنٹ. یو ایگری؟ جی، وہ جو ایگریمنٹ سائن ہوا تھا آئی ایم ایف سے 3 سال پہلے، اس کے اندر انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا پی ٹی آئی کی حکومت نے کہ نئی ایمنسٹی نہیں دیں گے، اور یہ میرے خیال سے معقول بات تھی. حالانکہ اس وقت ریل اسٹیٹ کی ایمنسٹی تو خان صاحب دیتے رہے ہیں اور وہ ابھی تک چل رہی ہے. اور 2017 سے پہلے جو تھا وہ پاکستانی کوئی بھی جتنے بھی پیسے باہر سے لا سکتا تھا، اس کے کوئی پوچھ گچھ نہیں تھی. اس کے بعد 2017-18 میں جو بجٹ میں نے پیش کیا تھا تو اس میں ہم نے یہ قدغن ڈال دی تھی کہ $1,00,000 سے زیادہ آپ نہیں لا سکتے، یا 1 کروڑ روپے سے زیادہ، معاف کیجیے گا، 1 کروڑ روپے سے زیادہ اگر آپ لائیں گے، لا تو سکتے ہیں، مگر اگر آپ کو کسی نے 1 کروڑ روپے سے زیادہ بھیجا ہے تو ہم سوال پوچھیں گے کہ بھئی آپ کے پاس کہاں سے آئے، کس نے پیسے دیے. کیونکہ عموماً پیسے جو ہیں وہ لوگ یہیں سے پروفٹ اپنا بھیج دیتے ہیں ٹیکس بغیر بڑھے، اور پھر گھما کے لے آتے ہیں. تو اب اس بار انہوں نے وہ واپس وہ $1,00,000 کر دیا جو 1 کروڑ روپے ایک زمانے میں تھی، اور وہ 3 کروڑ روپے کے برابر ہے. تو اس پہ وہ آئی ایم ایف آبجیکشن اٹھا رہا ہے. اور آخری سوال بس آخری منٹ، ڈاکٹر صاحب بڑے ناراض بھی ہوئے، ری امیجننگ والے بند کریں پاکستان کو بدنام کرنا، کچھ نہیں ہو رہا ڈیفالٹ. آپ کو آج بھی لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہی ڈیفالٹ اوائڈ کرنے کا واحد طریقہ ہے، یا پلان بی نام کی کوئی چیز ایکچولی ایگزسٹ کرتی ہے جس سے بچا جا سکتا ہے وداؤٹ گوئنگ ٹو آئی ایم ایف؟ دیکھیے میرے خیال سے آج یا کل میں وزیر مملکت برائے خزانہ ڈاکٹر عائشہ غوث پاشا نے کہا کہ کوئی پلان بھی نہیں ہے. اس دن ڈار صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم
ری پروفائلنگ کریں گے، ری اسکیجولنگ کریں گے، دوسرے دن گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ نہیں ایسا کوئی پلان نہیں ہے. آج ڈار صاحب نے خود اپنی پریس ریلیز میں کہا، پریس کانفرنس میں کہا یا اخباروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پہلے انہوں نے فرمایا کہ ہم آئی ایم ایف آئے یا نہ آئے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں اس مہینے کے اندر ہم آئی ایم ایف کو لے بھی آئیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی کلیئرٹی چاہیے ہماری وزارت خزانہ اور اس کے افسران کے اندر کہ بھائی آپ چاہتے کیا ہیں. میرا اپنا تو یہ ذاتی خیال ہے کہ جس طرح بین الاقوامی مالیاتی نظام ہے چل رہا ہے، اس میں آئی ایم ایف لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ ہے. آئی ایم ایف از لائک این آئی سی یو. آپ یہ کہتے ہیں کہ میں آئی سی یو نہیں جاؤں گا، یہ کیا بات ہے؟ تو میرے خیال سے اگر خدا نہ خواستہ جیسے سری لنکا ڈیفالٹ ہوا ہے یا گانا ڈیفالٹ ہوا ہے، تو ڈیفالٹ سے نکلنا بھی ان کو اسی وقت ہوتا ہے جب وہ آئی ایم ایف سے پروگرام سائن کرتے ہیں. تو میرے خیال سے ہم کو جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ فوکس کر کے آئی ایم ایف سے پروگرام کر لینا چاہیے، اور یہاں وہاں کی یہ جو چہمہ گوئیاں جو ہیں کہ یہ پریشر آ گیا وہ چارہ نہیں آپ کے خیال میں اس کے علاوہ کرنا چاہیے. وہ ٹھیک. بہت بہت شکریہ.